السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک اعتدال پسند اور میانہ روی اختیار کرنے والا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القسط القسط، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ اسی وجہ سے اسلام نے جہاں ایک طرف سود کو حرام قرار دیا ہے، وہیں دوسری طرف تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بات ایک عالمی حقیقت کی طرح تسلیم شدہ ہے کہ انسان کی خواہ اجتماعی و معاشرتی زندگی ہو، خواہ انفرادی زندگی ہو، دونوں جگہ مال ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تجارت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں رزق حلال کو اور کسب حلال کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اور کچھ لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اس آیت میں تاجروں کا تذکرہ مجاہدین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جہاد کے بعد اگر کوئی جگہ مجھے پسند ہے جہاں میں مرنا پسند کروں تو وہ جگہ بازار ہے، کہ میں اس حال میں مروں کہ خرید و فروخت کر رہا ہوں، بیع و شراء کر رہا ہوں، اور اسی حالت میں میری موت آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مکسبۃ فیہا بعض الدناء خیر من مسألۃ الناس، یعنی کمانے کا وہ طریقہ، ایسی کمائی جس میں معیار ذرا کم ہو، جو ذرا نیچے معیار کی ہو، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ یعنی یہ بہتر ہے کہ انسان سڑک کے کنارے بوریا بچھا کر بیٹھ جائے اور کوئی چیز بیچے، ٹھیلا لگا لے، کھونچا لگا لے۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان قلاش ہو، مفلس ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو خودداری کی ترغیب دیتا ہے، ان کو ایک اچھی اور عفیف اور عزت والی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تجارت کی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الکسب اطیب، کون سا مال، کون سی کمائی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر حلال اور بے ایمانی اور دھوکے سے خالی تجارت۔ یہی نہیں بلکہ اسلام نے تاجروں کو اہمیت دیتے ہوئے ان کا ایک اچھا نام رکھا۔ حضرت قیس ابن ابی غرزہ ایک تاجر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے لوگ سماسرہ کہتے تھے، جسے آج کی زبان میں دلال کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں، اے تاجروں کہنے سے تاجروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں حوصلہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اچھے لقب سے پکار رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ صادق، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان حدیث کی روشنی میں آج مسلم معاشرے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو بیکار اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گلی کوچوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود ایک تاجر بنے اور تجارت کریں، نفع کمائیں
اور اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں، اور جو لوگ غریب ہیں، جن کو اچھی خوشحال زندگی میسر نہیں ہے، ان کی بھی مدد کریں۔ اگر آج ہم ان احادیث پر عمل کریں اور تجارت کو وہ اہمیت دیں جو اہمیت قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور تجارت کے اصول و ضوابط کے مطابق کریں، تو آج مسلم معاشرہ نہ صرف یہ کہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوگا، بلکہ اور بھی میدانوں میں مسلم معاشرے کو ترقی نصیب ہوگی، اور مسلم معاشرہ ایک اچھا اور صالح مقام حاصل کرے گا، اور ایک اچھی اور صالح زندگی گزارنے کی اسے توفیق ملے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔